امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ حنان اور منان کا کیا معنی ہے؟ مولا سے پوچھا گیا یہ حنان کا معنی کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا حنان وہ شخص ہے کہ اگر اس سے کوئی روگردانی کرے، اس سے کوئی اعراض کرے یا اس سے کوئی منہ پھیرے تو پھر بھی وہ شخص اس کے پیچھے جائے، اس کو کہتے ہیں حنان۔ جیسے مثال بچہ ہے، باپ سے روٹھ جاتا ہے، وہ اپنا منہ پھیرتا ہے اس طرف، کبھی اس طرف منہ پھیرتا ہے، اور بچہ جس طرف منہ پھیرتا ہے اس کا باپ اسی طرف جاتا ہے، تو یہ حنان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ انسان گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، خداوند متعال کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، پھر بھی خداوند متعال کیا ہے؟ حنان ہے۔ انسان جتنا دور جاتا ہے خداوند متعال اس کی طرف متوجہ ہے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ یہ وعلیکم السلام حضرت موسیٰ نے دعا کی اگر پروردگارہ آپ اس فرعون کو جو نعمات آپ نے دی ہوئی ہیں نا، تو یہ آپ نعمات ختم کریں تو میں بھی آرام کروں گا اور یہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ حالانکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، مگر خداوند متعال نے پھر بھی اس کے نعمات کم نہیں کیے، اس لیے خداوند متعال کو کیا کہا جاتا ہے؟ حنان، یا حنان یا منان۔ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیں کہ منان کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا جو مانگنے سے پہلے مانگے بغیر عطا کرے اسے کہتے ہیں منان۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دعا قبول اس کی ہوتی ہے جو خبز و سریرہ نہ ہو، خبز و سریرہ اگر ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابا خالد سے، وَالنِّفَاقُ مَعَ الْأَخْوَانِ، جو بھی اپنے برادران کے ساتھ نفاق رکھے، منافق ہو بندہ، تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ایسے منافق جو ایک دفعہ رسول خدا کے پاس آتے تھے اور اپنے ذہن میں سوچتے تھے کہ ہم رسول خدا کو خوش کریں گے، اور جب ابو جہل اور دوسرے جو ابو لہب اور جتنے بھی تھے یہ جوہلا، ان کے پاس جب یہ لوگ پوچھتے تھے کہتے تھے کہ ہم تو رسول خدا سے مذاق کرنے گئے تھے، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں اس لیے صرف وہ خوش ہوں، صرف ان کا مذاق ہو۔ تو یہ لوگ منافق، قرآن میں بھی آپ دیکھیں نا کہ سورہ منافقون کتنا بڑا سورہ ہے، سورہ منافقون۔ اور کافر اور منافق، کافر کے لیے یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، بالکل جدا ہے۔ اگر کافر ہیں تو الگ ہیں، یعنی کوئی مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ اصل میں مشکل منافق سے ہے، اسلام کو بھی مشکل منافق سے ہے۔ کوئی بھی دین، الہی دین، کوئی بھی مثال کے طور پر آج کے دنیا میں رائج جو بھی ادیان ہیں، ان سب کے لیے مشاکل کس سے ہیں؟ منافقین سے۔ منافق لوگ ہی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی منافق ہوگا اور اگر وہ دعا کرے تو خداوند متعال اس کی دعا قبول نہیں کرے۔ یہ تین چیزیں ہوں گی۔ ایک چیز بدگمان ہو انسان خداوند متعال سے، لوگوں سے شکوہ شکایت کرتا رہتا ہو ہمیشہ، بس جی کیا کاروبار، ہم تو اپنی جیب سے کھا رہے ہیں، شکوہ شکایتیں، کیا کریں جی ہمارے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، فلاں کے پاس مال ہے، اتنی اس کی زمینیں ہیں، اتنی اس کی جائیداد ہے۔ ہمیشہ شکوہ شکایت کرتے رہنے والا شخص جو بدگمان ہو، متہم ہو۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا خدا کے نزدیک سب سے مبغوض ترین انسان کون ہے؟ جس پر خداوند متعال کو بہت زیادہ غضب آتا ہے، غصہ جس بندے پر زیادہ آتا ہے وہ کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا المتہم باللہ، جو اللہ کو متہم کرتا ہے، جو اللہ سے بدگمان، اس شخص پر خداوند متعال بہت زیادہ مبغوض ہوتے ہیں، یعنی زیادہ غصہ خداوند متعال کو اس شخص پر آتا ہے۔ تین چیزیں ہو گئی اب تک، سوء النیہ، خبز السریرہ اور والنفاق مع الاخوان۔ اور چوتھی چیز
امام نے فرمایا وَتَرْكُ التَّصْدِيقُ بِالْإِجَابَةِ، مثال کے طور پر وہ دعا تو کرتا ہے مگر دل میں یہ سوچتا ہے میں دعا تو کروں گا مگر کہاں قبول ہونی ہے، یعنی قبولیت کا اسے اعتقاد ہی نہیں ہے، قبولیت کا اسے یقین ہی نہیں ہے، اور وہ دعا کرتا ہے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی اسے یقین نہیں ہے کہ اگر دعا کریں گے دعا مستجاب ہوگا، جب یقین نہیں ہے اور آپ دعا کریں گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ چیز اب مختصر کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے خیال میں تھک رہے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ تاخیر الصلاۃ المفروضات، جو فرض نمازیں ہیں ان میں اگر انسان تاخیر کرے تو پھر اگر دعا اگر وہ کرنا چاہے دعا کرے تو وہ دعا قبول نہیں ہو۔ اور چھٹی چیز امام نے فرمایا وَتَرْكُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِالْبِرِّ وَالصَّدَقَةِ، اور جس شخص نے بر یعنی نیکی اور صدقہ، جیسے کہ لوگوں کو دیا جاتا ہے غریب فقراء میں صدقہ دیا جاتا ہے یا نیکی کی جاتی ہے لوگوں کے ساتھ، اس کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل نہ کرے، صدقہ خیرات نہ دیتا ہو اور نیکیاں نہ کرتا ہو، تو وہ شخص کیا ہے جی، وہ بھی اگر کوئی دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے بہترین انسان بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ امام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین شخص کرۂ ارض میں، اس زمین میں، سروئے کائنات میں وہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے منفعت پہنچاتا ہو، یعنی وہ لوگوں کے کام آتا ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، ٹھیک ہے، چاہے وہ صدقے سے ہو چاہے وہ مثال کوئی نیکی سے ہو۔